نواز شریف کی واپسی کے لیے لکھے گئے اٹارنی جنرل کے خط کو شہباز شریف نے توہین عدالت قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم کے ضمانتی جوابی خط میں کہتے ہیں ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر خط لکھ کر توہین عدالت کی گئی، الفاظ بھی قابل اعتراض تھے، خط مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، نواز شریف کی رپورٹیں باقاعدگی سے جمع ہوتی رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب جعلی رپورٹ سے گیا اور جعلی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی صدارتی طرز حکومت کی بات ہو رہی ہے، نہ ایمرجنسی کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جعلی قرار دے دی۔ شیخ رشید نے نئی پیشن گوئیاں بھی کر دیں، بولے نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل، نہ صدارت نظام آئے گا اور نہ ہی ایمرجنسی لگے گی۔ کہا 3 اہم مہینوں میں سے 1 مہینہ خیر سے گزر چکا ہے، صرف 2 باقی رہ گئے۔ تیز ترین یو ٹرن بھی سامنے آ گیا۔ FIA نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے کیسز کے تحقیقاتی افسران کو کل ہٹایا، آج واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر کا افسران کی واپسی کے لیے ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ۔ میں جسٹس عمر عطا بندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ PCO پر حلف سے انکار کرنے والے جسٹس عمر عطا بندیال 28ویں چیف جسٹس پاکستان بن گئے۔ صدر عارف الوی نے حلف لیا، تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، جج صاحبان، عسکری قیادت اور سینئر وکلاء بھی شریک ہوئے۔ نئے چیف جسٹس کا چارج سنبھالتے ہی نعیم بخاری سے دلچسپ مکالمہ۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گورنر بلوچستان کے اسکاٹ کی گاڑی کا چالان کروا دیا۔ انہوں نے ایوان صدر میں حلف برداری تقریب سے واپس پیدل سپریم کورٹ آتے ہوئے کالے شیشوں اور ممنوعہ نمبر پلیٹ کی نشاندہی کی۔ $1 ارب آئیں گے، مشکلات دور بھگائیں گے۔ IMF پاکستان کی قسمت کا فیصلہ آج کرے گا۔ قرض پروگرام کے 6ٹھے جائزے کی منظوری کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ واشنگٹن میں ہوگی۔ پاکستان ضمنی فائنانس بل اور اسٹیٹ بینک بل سمیت تمام پیش گئی شرائط پوری کر چکا۔ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، پاکستان سری لنکا کو $20 کروڑ قرض دے گا۔ سری لنکن سیکرٹری خزانہ نے مقامی میڈیا پر تصدیق کر دی۔ قرض پر اتفاق سری لنکن وزیر تجارت کے حالیہ دورہ پاکستان میں ہوا۔ سری لنکا ادھار پر $20 کروڑ کے چاول، سیمنٹ اور ادویات خریدے گا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع کے 221 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ پشاور، نوشیرہ، خیبر، مردان، کوہاٹ اور درادم خیل شامل۔ ری پولنگ 13 فروری کو ہوگی۔ فیصلہ بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں انتخابی دھاندلی اور عملے کے اغوا کی شکایات پر کیا گیا۔ سندھ حکومت کا بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ کمیٹی قانون کا جائزہ لے کر وزیر اعلیٰ کو سمری بھیجے گی۔ اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات میں طے ہونے والے نکات پر 100% عمل کیا جائے گا۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فیصلے۔ بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں فوارہ چوک پر پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا جاری۔ مذاکرات کا 4تھا دور بھی ناکام۔ PSP کے وائس چیئرمین کے گھر پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھک لگی۔ بات چیت میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھی شریک ہوئے، لیکن بات نہ بن پائی۔ مذاکرات کا 5واں دور آج ہوگا۔ ملک میں پیٹرولیم بحران کے الزام میں گرفتار بڑے ملزمان کی ضمانتیں ہو گئیں۔ سابق ڈائریکٹر جنرل اوگرا ڈاکٹر شفیع الرحمان سمیت 4 ملزم شامل۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزموں کو 5-5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ کراچی
कराची के सनतकारों का गैस की किल्लत के खिलाफ सदरन गैस कंपनी के बाहर एहतजाज। कहा गैस बहाल ना हुई तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। MDSSGC कहते हैं कि 10 से 15 रोज में सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। कराची वालों तैयार हो जाओ, आज से चलेंगी फिर तूफानी हवाएं। महकमे मौसमियात ने इंतबा दे दिया। हवाओं का जोर 2 रोज तक रहेगा। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। समंदर में भी तुग़यानी का खदशा। जाती सर्दी फिर लौट आने का इम्कान। बालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान। गिलियात, नारान, कागान, चित्राल, दीर और मालम जबा शामिल। एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, मालकन, स्वात, कोहिस्तान, स्वाबी में बारिश की पेशगोई। सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने पहले ही बता दिया। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज। मुहलिक वायरस मजीद 29 जिंदगियां निकल गया। 6047 नए केसेस रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रिकॉर्ड। कोरोना वायरस अब तक 29,330 अफराद की जान ले चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की नई किस्म अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत 57 मुल्कों में फैल गई। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि स्ट्रेन वेरिएंट BA2 ओमिक्रॉन के मुकाबले में 1.5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। जापान में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 20,000 नए केसेस सामने आ गए। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला शोपिया में कश्मीरी नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। पूरे इलाके का मुहासरा। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी जारी। वादी में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। अमेरिका रूस को जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को हथियार बनाकर पाबंदियां लगाना चाहता है। रूसी सदर ने इल्जाम आयद कर दिया। पुतिन ने सवाल उठाया कि अमेरिका यूक्रेन के लिए इतना फिक्रमंद क्यों है। कहा अमेरिकी साजिश के खतरनाक नताइज होंगे। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे ने इसराइल को नस्ल परस्त रियासत करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक गजा, यरूशलेम और मगरबी किनारे समेत इसराइल ने ज़ेरे कंट्रोल तमाम इलाकों में जबर, गलबे और धौंस के जरिए नस्ल परस्ती रवा रखी हुई है। इसराइली वजीर आजम ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी।